میرے حوالے سے بھی ایک فیک قسم کی ایف آئی آر اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 اپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا انہوں نے. تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانوں نے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں، انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے، نہ میرے پاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں، میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے، یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس پہ میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے، جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری ایف آئی آرز پہلے بھی فارغ ہوئی، اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو، سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی، یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا، پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا، کوئی پارٹی نہیں بنانی، نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھگت چکے ہیں، کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں، پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی، کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے، جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع، وہ 5000 بندہ ہی ہوتا ہے، تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے، اکانومی کی جنگ ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اگر میں نے اعلی کار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار، جب پولیس کے ہیڈ نے مجھے فون کر کے خود یقین دہانی کروا دی کہ جی ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل،
تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 2-3 گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں, ایلیٹ فورس سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں. تو ہم بھی اسی طریقے چلیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا, پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارکم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے, تو وہ کام میں خود تو نہیں کر سکتا. جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے یہ جو جعلی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر, پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی, اور یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا. یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے. ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے, اب بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپ سے باہر نہ ہو جایا کرو. کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ونریبل ہوتی ہیں, لوگ بدوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو. تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی. میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں, نیکسٹ بھی کروں گا. اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے, خواہ پولیس ہو, ایجنسیز ہوں, FIA ہو, ISI ہو, یا ہماری فوج ہو, یا جوڈیشری کو سپورٹو ادارے ہوں, ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وکلاء کے مشورے کے ساتھ, سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ, ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں, ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں نا, اے کر دو جی, او کر دو جی, فلانی دفعہ کٹ دو جی, اے کر دو جی, اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے, اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا, وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں, کون سے کیسز FIA کے بنتے ہیں, کون سے پولیس کے بنتے ہیں, وہ ایک لارا ڈیٹیل ہے. تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی, کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے. میں نے کچھ ویلاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن, تو بھائی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا. مجھے بتائیں, جب آپ ان کا نیریٹو ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونا ہے. کل تک بریلویوں کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول, باقی سارے فرقے گستاخ رسول. اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابو نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا, چھاپا, مناظرے لڑے اس کے حق میں, تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی, سبع سنابل کی فتاوی رضویہ کے اندر, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ. تو مجھے بتائیں, ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا؟ کل تک جو یہ کتابیں کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء کی تعریفیں کرتے تھے, میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی صراحتاً کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. میں نے ان کے سارے پول کھولے. تو اب یہ چیخیں نہ مارے تو اور کیا کریں, کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں کہ جی انجینئر گستاخ ہو گیا. جی میں ہر اس شخص کا گستاخ ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے. ہاں الحمدللہ. دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق چار یار. اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں, انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے, حق تین یار نہیں ہے. یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکات, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی, حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے, صلح حدیبیہ کے صاحب بھی موجود تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ, جی کیوں اب کدھر کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور نہیں دونوں ٹھیک. اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک, کوئی نہیں. حضرت ابوبکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک, کوئی نہیں. حضرت علی کے ساتھ چڑ نہیں جی, مانتے ہیں حق چار یار. ہم نے کہا اچھا حق چار یار ہے, پھر پانچواں جو ہے نا وہ حق چار یار میں شامل نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی. کہتے نہیں بعد میں زندہ باد نہیں, حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟
تو مجھے بتائیں چیخے نا تو کیا کریں؟ حق چار یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے وہ تو حق چار یار کی بات کر رہا ہے, تم ماموں کو لے کے چل رہے ہو, اور اس ماموں کو جس نے حق چار یار کی مخالفت کی ہے. تو یہ چیخے نا تو کیا کریں؟ اب رہ کے پیچھے وہابی. یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا. وہابیوں کا تو نعرہ تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. انہیں کیا پتا تھا کہ بخاری سے 2812 نکل آئے گی؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی؟ اور یہ تو ایک حدیث کیا ہے, اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں. ان کو حاکم سے روایت بتائے گی, قرآن اور سنت. الموطا امام مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے. اور مسلم میں جو 4 حدیثیں تھی قرآن اور اہل بیت, نہ ان کے بزرگوں کو پتا, نہ ان کے علماء کو پتا, نہ ان کی پبلک کو پتا. الٹا جن علماء نے اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن پہ کتابیں لکھی, ان میں سے قرآن اور اہل بیت میں سے اہل بیت کو ختم کر کے سنت داخل کر دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے وہابیوں کے دیے تھے. تو مجھے بتائیں یہ چیخے نہ تو اور کیا کریں؟ ان کا نیریٹو جاتا رہا, کیونکہ اب ان کی عوام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث, آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے, اپنے سلف کو لے کے چلیں گے. اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. سلف میں صحابہ کو مانوں یا 2ری 3ری 4تھی صدی کے بزرگوں کو مانوں؟ میرا سلف تو عمار بن یاسر ہے. کبھی عمار بن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں, ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگایا تم نے. عمار بن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام اجمعین. ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں. میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں, اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے, لیکن کیا بتائے لوگوں کو. آئے ہو نا داڑھ تھلے وابیو. ہاں, میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا, سارے فرقوں کے. اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے, کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے, باقی باتیں. وہ ماموں نے ان کو مروا دیا. پوری امت کو تو لادہ سے ماموں نے مروایا, اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا. ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت, چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا, وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا, میں مانتا ہوں سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ. تو اب مجھے بتائیں یہ چیخے نا تو کیا کریں؟ کس منہ سے لوگ کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو؟ پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری. اب ان کے پاس آخری اختیار یہ تھا کہ نہیں, یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, اور تمہیں جتنی حدیثیں اماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں یہ آگے پڑھ لو 6229 میں, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ, جو گورنر ہے, کوئی مجہول آدمی نہیں ہے, گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی. صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی, بھجوائی, یا اسے سپورٹ کیا, یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے, تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا. میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے نانو, ہاں پتہ ہے نانو. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. حضرت علی صحابی نہیں ہے, ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے. مسلم میں جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے, عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں, ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟
تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شیعہ میں لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے؟ روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی، اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے، قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے، جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی.